اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما حس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید عاشق حسین نقوی اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین تمام اپنے مرحومین کو شامل کر کے خاص طور پہ شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد. ہمارے برادر عزیز ملتان سے عباس حیدری صاحب میرے گزارش پہ تشریف لائے ہیں، لیکن آج کیونکہ ظاہر وقت کچھ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے ٹریفک کنٹرول میں نہ آپ کے نہ میرے، کتنی بھی جلدی نکلو کہیں بھی پھنس گئے تو پھنس گئے بس. اس کے بعد بلکہ ایک دفعہ تو یاد ہے مجھے وہ مجلس ہی نہیں پڑھ سکا، مجلس سے 1 کلومیٹر پیچھے پھنسا رہا، پیدل بھی جاتا تو نہ پہنچ پاتا، ایسا بھی ہو چکا. تو اس لیے آج مختصر پڑھا میرے بھائی نے، اور میرے بھائی پڑھنے کے تقاضوں کو بھی جانتے ہیں کیونکہ ظاہر انہیں معلوم ہے یہاں بتا دیا کیا تھا کہ وقت کی بڑی پابندی ہے. کل انشاءاللہ پہلے سے آ جائیں گے. اور مقامی پڑھنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ جیسے میزبان والا کردار ادا کرنا ہوتا ہے نا، تو میزبان والا کردار ادا کریں گے. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اور بھی اضافہ کرے گا انشاءاللہ. میری تو دعا ہے سب کے لیے، مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، جتنے بھی خدمت گزاران مکتب اہل تشیع ہیں، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے گا. جو بھی پڑھتا ہے ظاہر خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے اور پر بارگاہ زہرا ہی سے اس کو اس کا اجر مل سکتا ہے. تو بس انشاءاللہ کل آپ بھی کوشش کیجیے گا ذرا 10 منٹ پہلے آنے کی، تاکہ وہ اچھی طریقے سے پڑھ سکیں ہمارے بھائی برادر عزیز. ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. فلما احس عیسی منہم الکفر، جب موسیٰ نے احساس کیا، یہ محسوس کیا کہ اب یہ قوم کفر پہ اتر آئی ہے، اب یہ سننے والی نہیں ہے. کیوں؟ اب جھگڑا ہو گیا مفادات کا. ابھی تک تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھوں تو وہ ایک الگ چیز ہے نا، ایک الگ بات. وہ موضوع نہیں میرا موضوع کیا ہے؟ انصار اللہ. اس پہ مجھے بات کرنا ہے آپ سے 4 یا 5 دن، کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، کہ انصار اللہ سے مراد کیا ہے. قرآن مجید میں جو بار بار کہا جا رہا ہے، کئی بار ارشاد ہوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا. اس کے علاوہ بھی ایک جگہ ارشاد ہوا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور وہ لوگ کہ ضرور بے ضرور اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے اور اللہ کے رسول کی مدد کریں گے. اس آیت پہ تو ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے سورہ حدید کی، کیونکہ بیچ میں سے ایک ٹکڑا یہ ہم نے لیا ہے. ابھی تو حیدرآباد میں ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں جب ہم نے اس ٹکڑے پہ بات کی تو دوسرے دن پرچہ آ گیا تھا کہ آپ نے آیت کے بیچ میں سے اپنے مطلب کی بات نکال لی. ٹھیک ہے نا؟ لہذا اس لیے ہم نے یہ اشارہ کیا کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے، تاکہ آج یا کل جب موقع ملا تو پھر پوری آیت پڑھیں گے، اور پوری آیت کے سیاق و سباق ہے. تو پھر دوسرے دن ہم نے پوری آیت پڑھی کہ بھائی آیت کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پوری آیت نہیں بلکہ پورا سورہ نہیں بلکہ پورا قرآن ہمارے مطلب کا ہے. ہم جہاں چاہیں گے، یعنی ہم نہیں، یہ مشیت الہی ہے کہ بھائی بسم اللہ سے شروع کریں گے، جہاں تک چلے جائیں گے ہمیں اپنا ہی مطلب نظر آئے گا. اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیے آپ کی مرضی، کہاں بچ کے جائیں گے؟ نہ پڑھیے.
بھائی نکال دی نا لوگوں نے، نماز سے نکال دیجیے، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں پھر بھی آپ پھر بھی نہیں بچے، کیونکہ الحمدللہ تو پھر بھی آپ کو کہنا پڑا کہ نہیں کہنا پڑا، اور آپ اور نیچے گر گئے علی کی دشمنی میں، آپ نیچے آ گئے، کیونکہ یہ بات طے شدہ بات ہے کہ جناب ابو طالب اپنے تمام مقامات، بلند مقامات سمیت مولائے کائنات کے مرتبے پر تو نہیں ہے نا، والد ہیں، باپ ہیں، اور علی پر احترام ان کا لازم واجب اپنی جگہ، لیکن مولائے کائنات تو نہیں ہے نا ابو طالب، میرا مولا ہے، اس میں تو میں عقیدے کو چھپانے کو ان سے بھی مانگوں گا تو انشاءاللہ ملے گا مجھے، وہ بات میں نہیں کر رہا، میں تو اس منصب کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے دیا ہے رسول کے بعد مولا عارفان کو، وہ منصب تو نہیں ہے، تو آپ جہاں سے شروع کر رہے ہو بات کو الحمدللہ وہاں کہاں بچو گے، بسم اللہ آپ نے نماز میں اڑا دیجئے، نہ پڑھیے، تو قرآن سے بھی نکال دیجئے، اگر جزو قرآن نہیں ہے یہ کہہ کے نکالا کہ یہ جزو قرآن نہیں ہے، لیکن پڑھتے جو قرآن پڑھتے ہیں بار بار، مگر نماز میں گول کر جاتے ہیں، کیوں گول کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بسم اللہ کا راز ہے کیا۔ مومنین کو بھی اتنی سی بات سمجھ دینی چاہیے کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو، کن جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہو، جب شروع کرتے ہیں تو بھائی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے کائے کا جھگڑا ہے، کس بات کا جھگڑا ہے؟ خواہ میں اپنی مرضیاں جب اللہ نے مشیت نے چھپا کے رکھ دیا تاکہ سب پڑھیں، تو پھر تمہیں عیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا، اللہ سے زیادہ آپ حکمت جانتے ہیں معاذ اللہ کیا، تو اس نے اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا، اچھا یہ نہیں پڑھو گے بچو گے، الحمدللہ پڑھو، تو الحمدللہ کس کا کلمہ ہے؟ بھئی دو باتوں میں تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کبھی کسی ایبٹ میں یا کہیں کہ الحمدللہ کس کا کلمہ ہے؟ اسلام آنے سے پہلے 25 سال کا سن ہے ابھی، یعنی اسلام مکمل ہونے سے پہلے، تبلیغ رسالت کے اعلان سے پہلے رسول ہیں مگر ابھی اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے 25 سال کے سن میں نکاح ہوا ہے، 25 سال کے تھے پیغمبر، اور خطبہ پورا موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، اور پہلا جملہ یہی ہے الحمد، حالانکہ اس وقت یاد رکھیے یہ بھی بتا دوں، لوگ کہیں گے کہ جو سب پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتا تھا، بِسْمِكَ اللَّهُمَّ یہ تھا، عربوں کا قول کیا تھا، جب کوئی بات شروع کرتے تھے بِسْمِكَ اللَّهُمَّ، اسی پہ جھگڑا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، یہ دلیل ہے، کیونکہ حضور نے لکھا تھا، مولا نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا یہ نہیں جانتے، پھر کیا جانتے ہو؟ کہا وہی جو ہم لوگ کہتے ہیں بِسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھو، حضور نے کہا اچھا علی وہی لکھو، وہ بھی تو اللہ کا ہی نام ہے بِسْمِكَ اللَّهُمَّ، یہ ہوتا تھا نا، الحمدللہ نہیں کہتے تھے۔ ابو طالب ہے پہلا فرد جس نے جب خطبہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل، اس اللہ کی حمد، تو کہاں بچ کے جاؤ گے بھائی؟ بسم اللہ کھا بھی جاؤ تو الحمدللہ تو پڑھنا پڑے گا۔ کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ وہ ایک جملے کو ہم لے کر چلے تھے کہ جب ہم نے وہ اتنی سی بات کی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے گا تو اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اس پر ہم نے بات کی تھی تو اعتراض آ گیا تھا، خیر ابھی اس اعتراض پہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ آیت تو ابھی ہم نے اس حوالے سے پڑھی کہ یہاں بھی یہ چوتھی آیت ہو گئی نا، کہ اس میں بھی ارشاد ہو رہا ہے سورہ حدید میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے گا، معبود ہم تیری مدد کیسے کریں؟ ہم تو محتاج ہیں، ہم کیسے مدد کریں؟ تو جتنے بھی مفسرین ہیں ہمارے ہوں یا کسی کے ہوں، سب نے یہاں یہی مطلب کیا کہ نہیں بھائی اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، یعنی اللہ کے جہاں بھی انصار اللہ کی بات آ جائے گی، اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے وہ کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ جو اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے وہ کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، میں کل مثال دے دی تھی، واپس جانا نہیں چاہتا وہاں پہ، لیکن ابھی ان ہستیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے اپنے دور میں انصار اللہ کا کردار ادا کرتے رہے، اللہ کی مدد کرتے رہے، حالانکہ نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، بس انہوں نے تو رسول سے یہ گواہی مانگی کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، آپ گواہ رہیے گا ہمارے اسلام پر۔ تو اللہ نے جناب عیسیٰ کے حواریوں کو کیا منصب دیا؟ انصار اللہ، یہ اللہ کے مدد کرنے والے ہیں۔ تو جس نے جس زمانے میں رسولوں کی مدد کی وہ کس کے مددگار ٹھہرے؟ اللہ کے۔
ایک اشارہ دیتے ہیں، واقعہ دوسرا پڑھیں گے، کیونکہ وہ واقعہ پڑھ چکے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی ذمہ داری لگائی، جائیے فرعون کی طرف، جناب موسیٰ نے مدد کرنے والا مانگا۔ کس کی مدد کرنے والا؟ اپنی مدد کرنے والا۔ اچھا آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں جناب موسیٰ؟ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں بھائی، اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اپنے لیے کس کو مانگ رہے ہیں؟ جناب ہارون کو مانگا تھا نا، بہت سنا آپ نے مجھ سے، جناب ہارون کو مانگا۔ جناب ہارون جناب موسیٰ کی حیات میں ہی انتقال کر گئے۔ یہ بتائیے کہ مانگا موسیٰ نے تھا، بنایا کس نے تھا؟ دینے والا کون ہے؟ اگر موسیٰ کی اپنی مرضی ہوتی وسیع بنانے کی تو موسیٰ بنا لیتے۔ اگر وسیع بنانا اپنی مرضی پر موقوف ہے تو جناب موسیٰ بنا لیتے کہ تو نے مجھے ذمہ داری کی، یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وسیع ہے۔ لیکن جناب موسیٰ جانتے کہ میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی، معبود مانگنا میرا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے، دے یا نہ دے اللہ نے دے دیا۔ تو یہ جو وزیر بنایا، یہ جو وسیع بنایا جناب ہارون کو، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ مانگا موسیٰ نے، بنایا اللہ نے۔ جناب ہارون انتقال کر گئے جناب موسیٰ کے سامنے، اب کسے وسیع بنایا؟ نہیں شمون کہاں، وہ تو جناب عیسیٰ کے۔ میں نام آپ سوال نہیں کر رہا، کلاس تھوڑی لگی ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد عالم۔ اب سنیے، یہی تو ہے آج ساری بحث، آج اسی پر گفتگو کرنا ہے ہمیں، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے ہمارا، اور دیکھیے کیا مطلب کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی۔ اب جسے وسیع بنایا اس کا نام ہے یوشع، جناب یوشع بن نون۔ اب یاد آ گیا آپ سب کو، سنا ہوا ہوتا ہے نام، ظاہر میں نے عرض کیا میں کو کلاس تھوڑی لے رہا ہوں، نمبر تھوڑی دینے، اس بات ہے ہوتا ہے۔ پس کس کو وسیع بنایا؟ جناب یوشع بن نون کو۔ اب یہ بتائیے جناب یوشع بن نون کو جو وسیع بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے؟ بنا ہی نہیں سکتے نا۔ پہلے اعلان، ایک اصول طے ہو گیا کہ جو بھی وسیع بنائے گا وہ اللہ سے پوچھ کے بنائے گا، یا اللہ بنا کے بھیجے گا یہ آپ کا وسیع ہے، یا پھر یہ مانگیں گے کہ آپ اسے میرا وسیع بنا دیں۔ آصف برقیہ کو اللہ نے بنایا، آصف برقیہ کو وسیع کس نے بنایا؟ جناب سلیمان کا اللہ نے بنایا۔ مگر جناب سلیمان ڈر رہے تھے کہ میری قوم نہیں مانے گی، میری قوم نہیں مانے گی، کیوں؟ میری بہن کا بیٹا ہے، بھانجا ہے، نہیں مانے گی میری قوم۔ نتیجہ کیا ہوا کہ امتحان کا میدان رکھ دیا، وہ جو کل ہم نے اشارے کیے تھے آج ان کو پورا کریں گے۔ امتحان کا میدان رکھ دیا، کیا وجہ سے یہ امتحان دے دو؟ تو اب آپ بتائیے کہ زمان و مکان مسخر ہوئے کہ نہیں ہوئے آصف برقیہ کے لیے؟ زمان و مکان کی بات کر رہا ہوں، مسخر ہوئے نا۔ کیوں؟ نبی کی مدد کرنے والا ہے اور سچی مدد کرنے والا ہے، اور نبی نے اعلان کیا کون ہے جو تخت بلقیس کو سب سے پہلے لائے گا؟ مختلف اعلان ہوئے ہوں گے، ایک اعلان عفریت من الجن، ایک دیو نے کر دیا کہ میں آپ کا یہ برخاست ہونے سے پہلے، دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ آصف برقیہ نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ لیجیے آ گیا۔ اب یہ جو زمان و مکان مسخر کیا اللہ نے، مسخر ہو گیا نا، وقت بھی اور زمانہ بھی، کس کے لیے مسخر ہوا؟ نہیں، وسیع کے لیے۔ اب بتائیے وسیع کا اختیار یہ ہے کہ زمان و مکان پہ بھائی کتنا وقت لگتا ہے وہاں سے یہاں تک آنے میں؟ کچھ تو وقت لگتا ہوگا اس زمانے میں، وقت بھی اور زمانہ بھی، یہ دونوں مسخر ہو گئے۔ کس کے لیے؟ ایک وسیع کے لیے جو نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ جناب سلیمان کے اختیار میں جانتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہے، اتنا میں جانتا ہوں کہ جناب سلیمان کا اختیار جناب آصف برقیہ سے زیادہ ہے، لیکن زمان و مکان مسخر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ کیونکہ نصرت کر رہا ہے اللہ کے رسول کی۔ کیسے نصرت کر رہا ہے؟ دیکھیے جو مطلب آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ واقعات تکراری ہے جو سنتے ہیں، میں نئے کچھ زاویہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں ایسے وسیع کی ضرورت ہے جس کا یہ اختیار ہو؟ پوری قوم کیا جیسی حکومت ہم نے سلیمان کو دی ایسی کسی کو بھی، چرند پرند درند ہوا سب پہ اختیار ہے نا، جناب سلیمان کا سب پہ اختیار۔ لیکن قوم کا حال کیا ہے
کہ جب وہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں جسے یہ اب ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، تو وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوا؟ سب کام کر رہے ہیں جن و انس. وہ کون ہیں؟ ان کی امت ہیں، ان کو نبی جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن قوموں کا مزاج دیکھیے کیا ہے کہ اس وقت ملک الموت آ گئے، جناب اسرائیل پیغام اجل لے کر آ گئے. چلیے بھائی بلاوا آ گیا، اصحاب پہ کھڑے ہوئے. کیوں؟ جب تک کھڑے رہیں گے کام کریں گے. یوں دیکھ رہے ہیں کنکھیوں سے، ادھر سلیمان ادھر ہوا، بیٹھ جاؤ آرام سے، نہیں کرنا کام. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا نکل لیں گے ادھر ادھر کہیں اور کوئی بہانہ کر لیں گے، جناب سلیمان جانتے یہ سب بھاگ جائیں گے، یہیں کھڑے رہو. اور اسی وقت پیغام اجل آ گیا اللہ کی طرف. چلیے بھائی سلیمان نے کہا تو بڑا غضب ہو جائے گا، تمہیں نہیں معلوم؟ جیسے میں ہٹا بیچ سے، ان کو پتا چلے گا میرا انتقال ہو گیا تو بھاگ جائیں گے سب. یعنی ہر زمانے میں قوموں کا مزاج ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. جب تک وہ سامنے رہبر اوپر، وہ رہبر نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، ٹھیک ہے. سامنے سے ہٹا، یہ بھی اپنی پٹڑی سے ہٹے اور کسی چھپر کو تلاش کرتے کہ اس چھپر کے نیچے بیٹھ جائیں. چھپر کو عربی میں کہتے ہیں سقف. اب باقی تشریح کرنے کی تو ضرورت نہیں نا مجھے، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پہ. سقف کہتے ہیں چھت کو، چھپر کو سقف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اتنی بات ہوئی. تو جناب سلیمان کہ بھائی کیا کروں؟ بھائی وقت آپ کا یہی ہے، اتنی سانسیں، بات ختم ہو گئی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. چلیے کہو اچھا بھائی ایسا کرو کہ کھڑے کھڑے جان لے لو، میں ایسے کھڑا رہوں جب تک یہ مکمل نہ کر لیں. ٹھیک ہے چلیے یہ کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اب وہ جناب روح نکل گئی اور جناب سلیمان ایسے کھڑے. کیا وہ دیکھ رہے ہیں سب، وہ کام کر رہے ہیں بیچارے. سورج غروب ہوا، سب نے کہا پسینہ پوچھتے ہوئے بھائی اب تو چھٹی ہے. ادھر کوئی جواب ہی نہیں ہے، چھٹی گائے کی. بھائی پھر جا رہے ہیں، قریب جا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی دیکھے جا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. ایک نے پکڑ کے جو ہلایا تو گر گئے. دیکھو ہم صبح سے بیوقوف بن رہے تھے، پتہ نہیں کب دم نکل گیا، ہم کام کیے چلے جا رہے ہیں. تو دیکھا آپ نے قوموں کا مزاج کیسا ہوتا ہے. اس لیے وسیع کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ وہ وسیع جو بعد میں لے کر چلے. اب جو وسیع کا جہاں تک اختیار ہے وہیں تک قوم کو لے کے چل سکتا ہے نا، تو آئیے پھر واپس لے جائیں. تو جناب ہارون کے بعد وسیع کی ضرورت پڑی. کسے وسیع بنایا؟ جناب یوشع بن نون کو وسیع بنا دیا. اب جناب یوشع بن نون کو جو وسیع بنایا ہے جناب موسیٰ کی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے بنا ہی نہیں سکتے. اگر اپنی مرضی ہوتی تو پہلے ہارون کو اپنی مرضی سے بنا دیتے نا. اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا. تو جناب یوشع بن نون کو جو وسیع بنایا کس کی مرضی سے بنایا؟ اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم کہ میرے بعد یہ وسیع ہے یوشع، اس کی اطاعت کرنا. یعنی اس کی اطاعت، میری اطاعت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت. اس سے لڑائی، مجھ سے لڑائی، مجھ سے لڑائی، اس کی مدد، میری مدد، میری مدد اللہ کی. یہ ہے انصار اللہ کا معنی. آسان سا، سادہ سا. اور 3 دن تشریح کرتے چلے جائیں گے تو اور واضح ہوتے چلے جائیں گے مفہوم آپ کے سامنے انصار اللہ کے. جو اس کی مدد کرے گا اس نے میری مدد کی، جس نے میری مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی. ایسے ہی ہے نا. اب مجھے وہ حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے. تو جب اللہ سے جنگ کر سکتا ہے، جنگ کرنے والے موجود ہیں، ان کو کیا کہا گیا؟ اللہ کے دشمنوں کو اللہ سے جنگ کرنے والے. وہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں. تو جب اللہ سے جنگ کرنے والے موجود ہیں تو اس جنگ میں اللہ کی مدد کرنے والے ہونے چاہیے یا نہیں؟ فرعون کے لشکر سے اللہ تو نہیں لڑے گا آکے، نمرود کے لشکر سے اللہ تو نہیں لڑے گا آکے. جو لڑے گا اللہ اسے اپنی لڑائی قرار دے گا. یہ میری لڑائی ہے، یہ میری جنگ ہے، کیونکہ یہ میری مدد کر رہے ہیں. فرعونوں کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں. آئیے یہ تمہید بن گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. جناب یوشع بن نون پہ پڑھوں گا، آپ کے دماغ کہیں بھی چلے جائیں میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں جناب یوشع بن نون کو پڑھ رہا ہوں. جناب یوشع بن نون وسیع بن گئے اور قوم نے ان کی اطاعت کی. آدھی قوم نے کی، آدھی قوم جو جلتی تھی، جلتے ہیں نا ایک دوسرے سے حسد بھی تو رکھتے ہیں کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، وہ کیوں آگے بڑھ گیا.
حق مجھے ہونا چاہیے تھا، نمبر میرا تھا، مل گیا ان کو، میں ان سے عمر میں بڑا تھا، میں ان سے عمر میں چھوٹا تھا، میری دولت زیادہ تھی، میرے پاس پیسے زیادہ تھے. ایسے ہی ہے نا. تو کیونکہ انسان ہے نا، عام انسان، یہ سب آپ عام معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمیشہ یہی ہے، ایسے ہی ہے. خدا کا شکر ادا کیجئے اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ داستان کا حصہ ہوتے. اگر یہی بات سوچ لے انسان کہ اس زمانے کے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی انسان تھے ہم جیسے، ہم اس زمانے میں ہوتے تو ابھی کہاں ہوتے؟ نہیں ہوتے نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہیں، ہے نا اللہ کا شکر. تو بھائی یہ بھی سوچ لیجئے کہ 100 سال بعد نہیں ہوں گے، قصہ ہوگا جیسے 100 سال پہلے والوں کے قصے ہیں. 200 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، قصہ ہوگا. سوچئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی داستانیں بن جائیں گی. آج جو بھی اچھا کرے گا، برا کرے گا، دین کی مدد کرے گا، دین سے دشمنی کرے گا، بچے گا نہیں. آج کتنی مکاری کر لے، 200-300 سال بعد انصاف کے ساتھ لکھا جائے گا کہ کس کس نے دین کی مدد کی اور کس کس نے دین سے غداری کی ہے. یہ یاد رکھیے. یا علی یا علی یا علی مدد. اگر یہ سوچ لے نا انسان تو اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے کہ میں بھی قصہ پاری نہ بن جاؤں گا. جیسے کہ وہ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ قصے بیان کیے جائیں گے، یہ بیان کیے جائیں گے کہ کس کس نے دین کو بیچا، کس کس نے ضمیر کا سودا کیا، اور کون کون تھا، چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ 2 ہوں. اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہارون زندہ ہیں شبر و شبیر کے ساتھ، یوشع بن نون زندہ ہیں، باقی کے نام مجھے بتا دیجئے آپ. نہیں نا. تو بس جناب موسیٰ کے بعد، جناب ہارون کی وفات کے بعد، جناب شبر و شبیر جو ہارون کے بیٹے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیت المقدس کی تولیت، یعنی اس کے متولی قرار پائے، خدمت گزار قرار پائے. عبادت خانوں کے مالک نہیں ہوتے، خدمت گزار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بعض جگہوں میں الٹا ہے، عبادت خانوں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے انسان، اور آنے والوں پر بھی اپنی مرضی چلاتا ہے کہ ہماری مرضی سے آئے گا، ہماری مرضی سے نہیں آئے گا. ختم ہو گئی بات. ایسے ہی ہے نا، ملکیت نہیں ہوتے، خدمت گزار ہوتے ہیں. عبادت خانوں کی خدمت، کربلا، نجف، مشہد وغیرہ میں دیکھا ہے نا، زائرین کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے ہیں، ہاتھوں میں بھی وہ مور کے پر ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ بعض جگہ میں جو میں نے دیکھا ہو ویسے سمجھتے ہیں جیسے دادا جان ان کے ورثے میں دے کر گئے عزا خانہ. نہیں جی، ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، ان کا سب کچھ ان کا ہے، تم کیسے غصہ ہے ہماری مرضی کے بغیر؟ ایسے نہیں ہوتا. عبادت خانوں کے خدمت گزار ہوتے ہیں، عبادت خانوں کے مالک نہیں ہوا کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، مالک سے کفار قریش. تو قرآن نے ان کی کتنی مذمت کی، یعنی انہیں نے مالک بننے کی کوشش کی، اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کی. ایسے کی نا جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی 2-3 آدمی سوئے ہیں اور 20-30 سو جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا، میں نے اندازہ لگایا بعض لوگ جان کے آنکھ بند کرتے ہیں تاکہ مولانا کی نظر پڑے گی اور یہ جملہ تو کہیں کوئی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب آئیے بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھیے، میں خود اس طرف نہیں دیکھتا جدھر کہہ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ عزت نفس سب کی مجھے محترم ہے. میرے لیے سب کی عزت نفس کو مجھے محفوظ رکھنا ہوتا ہے. بس پیغام پہنچ گیا کافی ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یوشع بن نون کو بنانے والے ظاہری طور پہ کون ہے؟ جناب موسیٰ. کیا جناب موسیٰ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے؟ نہیں. جناب ہارون کے لیے اللہ کا حکم لینا پڑا نا. تو جب جناب موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے تو وہ جس کے لیے قرآن یہ فرما رہا ہو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب نطق کرتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اپنے رب کی مرضی سے جو کہتا ہے وہ وہی کی زبان ہے. تو اب بتائیے، جس کا ہر نطق ہی نطق الہی ہو، مرضی الہی ہو، تو اب وہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں بنائے گا نا. وہاں بھی وہی مسئلہ ہوا نا، اسی لیے تو جھجک ہے، اسی لیے تو جھجک رہے. لیکن ابھی یہاں نہیں آنا مجھے، ابھی مجھے وہی رکھنا ہے کہ وہاں ہوا کیا. یوشع بن نون کے بارے میں بتانا ہے. جناب یوشع بن نون وسیع بن گئے اور لوگوں میں اختلاف پڑ گیا. یہ کیسے بن گئے؟ ارے بھائی موسیٰ نے بنایا، غلط بنایا. پہلے
اپنے بھائی ہارون کو بنا دیا، اب اپنے چہیتے یوشع بن نون کو بنا دیا، اس کو ہم پر مسلط کر دیا۔ لڑ سکتے نہیں جناب یوشع سے، کیونکہ جناب یوشع تمام جنگوں کے فاتح ہیں۔ جب کوئی لڑنے کو تیار نہ ہوتا تھا، قوم کہتی تھی جائیے آپ، اور آپ کا اللہ کیوں نہیں لڑ رہا، تو یوشع بن نون آگے ہوتے تھے کہ موسیٰ قوم کو چھوڑیے، میں ساتھ ہوں، قوم نہ جائے نہ صحیح، میں ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو جو رسول کی مدد کر رہا ہے، قرآن نے انہیں کیا کہا ہے؟ انصار اللہ کہا نا، من انصاری۔ دیکھیے اصول رکھیے سامنے، اصول بالکل سامنے رکھیے، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جس نے بھی اللہ کے رسول کی مدد کی، اس نے کس کی مدد کی ہے؟ اللہ کی۔ ایک جگہ نہیں، 4 نشاندہی میں کر چکا، مزید اور کروں گا انشاءاللہ، زندگی رہی مجالس میں دیگر مجالس میں جو باقی بچی ان میں کر دوں گا نشاندہی آپ کے سامنے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی مدد کر، رسول کی مدد کرنے والا کون ہے؟ یعنی وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے، وہ انصار اللہ ہے۔ یہ اصول طے ہو گیا، یہ قرآن نے اصول دے دیا کہ جو میرے رسول کی مدد کرے گا وہ میری مدد کرے گا۔ اور احادیث رسول نے بھی مہر لگا دی اس کے اوپر کہ جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی مجھ سے دشمنی کی، مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی لحمی دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم۔ یہ ساری اتنی روایات ہیں کہ اس کو آپ کہاں کہاں تک ضعیف قرار دیں گے، آپ کی عقل ضعیف ہو جائے گی، مگر یہ روایتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب مشکل یہ ہے کہ مجھے جہاں پڑھنا ہے پھر وہیں پر آتا ہوں کہ یوشع بن نون کے خلاف کیا جائے، پلاننگ کیا کی جائے۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ قوم کے 2 منافق، اور ہاتھ کہاں ڈالا، کہاں بھی ہاتھ ڈالا جانتے ہیں آپ؟ استعمال کرنے کے لیے پڑھوں گا ماضی، حال سامنے رکھیے گا۔ ہاتھ کہاں ڈالا؟ جناب موسیٰ کے گھر میں۔ جناب صفورہ زوجہ ہیں جناب موسیٰ کی، نبی کی زوجہ، اور 2 منصب ہیں، نبی کی بیٹی جناب شعیب کی، جناب شعیب نبی کی بیٹی، اور جناب موسیٰ پیغمبر اولو العزم پیغمبر کی زوجہ جناب صفورہ۔ کہیں صفرا یا صفرا بھی نام ہے، لیکن زیادہ تر صفورہ کہا گیا۔ ہماری بحث اس میں نہیں، ہماری بحث کیریکٹر میں ہے، نام کے زیر و زبر میں نہیں۔ جہاں ہوگی زیر و زبر کی بحث وہ بھی بتا دیں گے، یہاں زیر و زبر کی بحث نہیں ہے۔ یہاں بحث یہ کہ جناب صفورہ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر کی زوجہ، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی بیٹی، 2 منصب، نبی کی بیٹی اور نبی کی زوجہ۔ ان کو کہ بھائی ہونا تو آپ کے خاندان میں چاہیے تھا، یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، یہ یوشع کہاں سے بن کے آ گئے؟ اور شاید پہلے بھی کوئی حسد وغیرہ رہی ہو دل میں کہ یوشع اتنا چہیتا کیوں ہے جناب موسیٰ کا۔ ہو جاتی ہے نا، ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، ہر جگہ علی، سن سن کے بھی تو کان پک جاتے ہیں نا انسان کے۔ وہ یوشع کا ذکر ہو رہا تھا، منہ سے نکل گیا، کیا کریں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ۔ اب بات ہماری کہاں ہو رہی تھی؟ وہ کیا کریں، وہ دل میں وہی ہے تو دماغ میں بھی وہی، تو زبان پہ بھی وہی آ جاتا ہے۔ جو آپ کے دل میں وہی میرے دل میں کیوں چھپاؤں؟ تو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب جناب یوشع بن نون کے مقابلے پہ کون آ گیا؟ 2 منافقوں نے لشکر جمع کر دیا جناب صفورہ کی قیادت میں، ہلہ بول دیا۔ جناب یوشع سمجھاتے رہے کہ آپ کا یہ مقام نہیں ہے، آپ کا یہ منصب نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے دل میں اللہ جانے، آپ جانے،
لیکن ایسے نہ نکلیے گھر سے، آپ محترم ہیں، آپ کو اللہ نے منصب دیا ہے، احترام دیا ہے، احترام کو باقی رکھیے. نہیں، آگے مقابلے میں جنگ ہوئی، جنگ کا نتیجہ وہی ہوا جو بعد میں ہوا تھا. جنگ ختم ہو گئی، جناب صفورہ حراست میں ہیں. اب کیا کیا جائے؟ جناب یوشع مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کروں ان کے ساتھ؟ قتل کر دیجئے، قتل کر دیجئے، کیونکہ آپ کے مقابلے پر آئیں. آپ وسیع کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے حیا آتی ہے. یوشع بن نون، یہ وسیع ایک آپ کو میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں، اور یہ میسج جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے گا. کاش ایسا کر لیں گے آپ، میرا دل خوش ہو جائے گا. فرماتے ہیں جناب یوشع مجھے حیا آتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بہرحال یہ پیغمبر کے حرم میں رہی ہے. جناب صفورہ پیغمبر کے حرم میں رہی ہیں، جناب موسیٰ کے حرم میں رہی ہیں، مجھے حیا آتی ہے. یہ جانے، اللہ جانے جو انہوں نے کیا، اللہ جانے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو احترام سے ان کے گھر پہنچا دو. اب آپ مجھے بتائیے، کریکٹر ہے نا کردار. جناب موسیٰ کے وصی کی بات کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ کے وصی کا کردار کیا ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے حیا آتی ہے. انہی نے رسول کے وصی پر چڑھائی کی ہے، جنگ کی ہے، رسول کے جانشین پر حملہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے حیا آتی ہے. کیوں حیا آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ یہ موسیٰ کے حرم میں رہی ہیں، یہ جناب موسیٰ کی زوجیت میں رہی ہیں، لہذا انہیں احترام سے لے جاؤ. اور کب آرام سے گھر میں بیٹھیے گا، اب نہ نکلیے گا. تو روتی ہوئی، توبہ کرتی ہوئی چلی گئی، روتی ہوئی، توبہ کرتی ہوئی چلی گئی. مگر واقعہ تو رہ گیا نا، واقعہ تو رقم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے وصی کے مقابلے میں آنا، یعنی اللہ کے رسول کے مقابلے میں آنا، اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آنا یعنی اللہ کے مقابلے میں آنا. اور جو اللہ کے رسول کی مدد کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ نصرت رسول کر رہا ہے. جو نصرت رسول کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ نصرت. تو اللہ جس کو جیسا منصب دے گا. تو جناب یوشع نے وصی ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اسی لیے وصی بنا کر گئے تھے کہ یہ میری قرابت داری کا خیال کرے گا. بھائی وہ جانے، اللہ جانے، مگر وصی نے قرابت داری کا خیال کیا. اب یہ تھا جناب یوشع کا اختیار، اس سے زیادہ اختیار جناب یوشع کا نہیں تھا. اب مجھے بتاؤ کہ اس وصی کا کیا حال ہوگا جس کے پاس یہ اختیار بھی ہو تو چاہے تو زوجیت سے نکال دے. لیکن نکالا نہیں، نکالا نا. کیوں؟ اللہ جانے، وہ جانے. لیکن احترام کس چیز کا احترام؟ اللہ کے رسول کے حرم میں رہیں، بس اتنا احترام کافی ہے. ٹھیک ہے؟ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کے لیے ہمارے ائمہ طاہرین نے، معصومین نے منع کیا، میں نے عرض کر دیا کہ جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ حق تھوڑی ہے. اس پر تو بات کریں گے، علی حق ہے، ختم ہو گئی بات. اس کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا وہ ناحق ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن معاشرتی مسائل، سماجی مسائل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت مولا کوئی ایسا قدم اٹھاتے، یا جناب چلیے وہ یوشع تک کی بات رکھتے، وہی بہتر ہے، اتنا ہی کافی ہے. جناب یوشع کوئی ایسا قدم اٹھاتے تو ہمیشہ کے لیے نفرتوں کے بیچ اور وہ جنگ و جدال اور قتال کا بازار گرم رہتا. کیونکہ لوگ کہتے بھائی نبی کی زوجہ تھی، نبی کی بیٹی تھی، نبی کی زوجہ تھی، نبی کی بیٹی تھی، ایسا ہوتا رہتا نا. لہذا ان مصلحتوں کو جن کو امام سمجھتا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. سمجھ لو کہ وہ امام ہے، اور امام بھی کیسا امام ہے؟ کائنات کا امام ہے نا. ابھی اس پر بات کریں گے آگے چل کر آپ سے. لیکن بس جناب یوشع بن نون نے کیا کیا کہ مجھے حیا آتی ہے. کیوں؟ کہ صفورہ حرم میں رہی ہے، رسول کے، پیغمبر کے، نبی کے، لہذا احترام سے ان کو واپس بھیج دیا. اب جو ان کے مقابلے پر
تھا یا باطل تھا؟ باطل تھا نا، اور خود احساس بھی ہوا، توبہ بھی کہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا یوشع کے مقابلے میں۔ ان دونوں نے مجھے، کون دونوں؟ قوم کے دو منافق، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، میں جناب یوشع کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ بس جناب عیسیٰ کے حواریوں کی مثال اس لیے قرآن دے رہا ہے۔ ایک نے غداری کی، اس کا بھی نام آ گیا، یہودا نام کے دو ہیں، یاد رکھیے گا، ایک وفادار ہے اور ایک یہودا، اس کا نام بڑا مشکل سا ہے، اسخر یوتی پتہ نہیں کیا ہے، تلفظ کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ عبرانی نام ہے لیکن ہے۔ اس نے خیانت کی تھی نا، وہی لے کر آیا تھا، لیکن وہ حواریوں سے خارج ہو گیا۔ کہیں گے نہیں صاحب سوال کوئی کر سکتے ہے کیسے خارج کر دیا جب قرآن نے سب کو حواری کہا، نحنو انصار اللہ، وہ خارج کیسے ہو گیا؟ ان حواریوں میں سے کیسے خارج ہو گیا؟ بابا عمل خارج کرتا ہے نا، عمل کیا کرتا ہے؟ اب کوئی لا کہتے ہیں عیسیٰ کہ وہ انصار اللہ ہے، انصار اللہ کہا ہے اللہ نے سب کو۔ عیسیٰ کے حواریوں میں تھا، بھائی حواریوں میں تھا، کس وجہ سے تھا؟ عمل کی وجہ سے تھا۔ جب عمل نہیں رہا تو حواری بھی نہیں رہا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو اتباع کرے گا وہی مجھ میں سے ہوگا، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، جو اتباع نہیں کرے گا، جناب ابراہیم نے کے اصول کو قرآن نے نقل کر دیا نا کہ جو اتباع کرے گا وہ میری ذریت میں پروردگار، جو میرا اتباع نہیں کرے گا وہ میری ذریت میں، سلبی میں تو ہو سکتا ہے جناب ابراہیم کی اولاد، لیکن ویسے شمار نہیں ہوگا کہ یہ مجھ میں سے نہیں ہوگا جو میرا اتباع نہیں کرو۔ اتباع کو شرط بنا دیا کہ اگر اولاد بھی ہے تو باہر ہو جائے گی۔ تو عیسیٰ کے حواری بھی کب تک حواری ہیں؟ کون کون حواری ہے؟ جو اتباع کرتا چلا جائے گا، جس نے اتباع کیا وہ قیامت تک انصار اللہ کہلائے گا، قیامت تک کے لیے انصار اللہ۔ شبش ابن ربی، مثال دیتا ہوں ایک کردار کی، شبش ابن ربی ایک کردار ہے جو صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑا ہے۔ صفین میں کس کے لشکر میں ہے؟ مولا کے لشکر میں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ جو ہمارے بعض، میں تو کم پڑھا لکھا ہوں نا، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صفین میں کہ مولا صلب دیکھ دیکھ کے تلواریں مار رہے تھے؟ ہاں تم سے نہیں ہو سکتا، مولا سے ہو سکتا ہے۔ جو کام تم سے نہیں ہو سکتا تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ وہ مولا کائنات سے بھی نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن یہ اختیارات دے رہا ہے، میں مثالیں دیے چلا جا رہا ہوں آپ کو، بیٹا ہاں اب آنکھ کھل گئی، شاباش، بہت اچھے لگ رہے ہو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر بھائی، جب قرآن کی مثالیں دے رہا ہوں اور قرآن مثالیں دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا 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 اختیار، خود جناب عیسیٰ کو کتنے اختیارات دے دیے، کتنے۔ بیٹا ادھر کھسکیے، آپ ان کو جگہ دیجیے، تشریف رکھیے بیٹا، جہاں مرضی بیٹھیے، یہاں بیٹھیں گے اوپر، یہاں آ جائیے۔ اچھا اچھا، شکریہ، نوازش آپ کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دعا کریں بچوں کی صحت یابی کے لیے، دعا کریں پروردگار ان سب کو صحت یابی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ پروردگار سب کے بچوں کو صحیح و سالم رکھے، سلامت رکھے، معبود سب کے آنگنوں میں ان پھولوں کو کھلتا ہوا رکھے ہمیشہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اب وہ لیکن ہوتا پتہ ہے کیا، وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر شروع سے پھر آپ کو وہاں سے لے کر آؤں تو چلیے اب 1 گھنٹہ اور لے لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ بس جو ہم بات کر رہے تھے، دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سلسلہ کلام جو تھا وہ منقطع ہو جائے، تو کئی بار حوالہ دے چکا ہوں خطبہ شخصیہ کا کہ جب مولا کے ساتھ مولا فرما رہے ہیں کہ اب کہاں اب بیٹھ گئے، اس کا جناب عبداللہ بن عباس نے کہا شروع کیجئے خطبہ، کا آپ کہاں سے شروع کروں، ختم ہو گیا بس بات۔ وہ جو سمندر بہ رہا تھا، دریا بہ رہا تھا، اس میں بند باندھ دیا کہ میں تو بڑا ہی ناچیز طالب علم حقیر فقیر سا آدمی ہوں۔ ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد علیہ۔ چلیے پھر وہیں سے لے کر آتے ہیں۔ بس انصار اللہ جناب عیسیٰ کے حواریوں کو کہا جا رہا ہے، جو بھی اللہ کے رسول کی مدد کرے گا وہ کس کی مدد کر رہا ہے؟
اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا مدد کرنے والا ہے، یہ میرا مددگار ہے جو میرے مدد کرے. یہی وسیع کے لیے کہ وسیع کے اختیارات کی ہم بات کر رہے تھے. اب ہمیں ذہن میں آیا کہ قرآن مجید میں اختیارات بتائے، کیسے کیسے اختیارات. خود جناب عیسیٰ کے معجزے بتائے، مردے کو زندہ کر دیا. اور یہ تو مسلمات میں سے نا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا. قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. وہ ناصرہ بستی ہے یا اور کچھ بستی کا نام بھی ہے، قصص انبیاء میں اس جگہ کا نام بھی ہے جہاں آپ نے مردے کو زندہ کر کے گفتگو کی تھی. وہ گفتگو طویل ہے، کبھی موقع ملا تو بیان کر دیں گے. وہ گفتگو بھی کی تھی اور اسے پوچھا تھا، آخری میں ایک بات پوچھی تھی کہ یہ تو کیسے بولا. میں نے تو سب کو آواز دی تھی. ایک قوم تھی جس پر سے گزر رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اس پہ عذاب نازل ہوا تھا. تو جناب عیسیٰ نے کہا اس پر عذاب آیا ہے. حواریوں نے پوچھا کیسے عذاب آیا؟ کہا اس لیے کہ ایک دوسرے کو دفن نہیں کر سکے، ایک ساتھ مرے. اگر عذاب نہ ہوتا تو دفن کر کے ہوتے، ایک دوسرے کو دفن کیا ہوا ہوتا. ایک ساتھ جو یہ مرے پڑے ہیں سب ان کے جانور ہیں، یہ یعنی انسان، یہ سارے مرد عورتیں، ان پر عذاب آیا ہے. تو کہا پھر بات کیجیے ذرا، ان سے کو پوچھیے. تو آپ نے آواز دی، ایک بولا بس. اس نے جواب دی، وجوہات بتائی. خیر وہ طویل وجوہات عذاب کی، کیوں آیا کیوں آیا کیوں آیا کیوں آیا. کہا کہ تو بولا اور باقی کوئی نہیں بولا. کہا کہ میں ان میں رہتا تو تھا مگر ان کی برائیوں میں شریک نہیں تھا. میں ان کی برائیوں میں شریک نہیں تھا. تو پھر تم پر عذاب کیوں آیا؟ تو جواب ملا، عذاب اس لیے آیا کہ میں برائی ہوتے ہوئے دیکھتا تھا، روکتا نہیں تھا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھ پر بھی عذاب آ گیا. اس لیے ہم جیسے گناہگار بولتے رہتے ہیں کوئی سنے یا نہ سنے، تاکہ ریکارڈ میں تو بات رہے کہ کچھ بولنے والے تھے بھائی. کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو ان پر بھی آتا ہے جو بہت شریف ہوں، بڑے نمازیوں، پرہیزگار ہوں، مگر مصلحتاً یا ڈر سے یا خوف سے، مستنڈوں کے خوف سے بولتے نہیں. غلط باتیں ہو رہی ہیں، غلط بیان کیا جا رہا ہے، عقیدوں کو مسخ کیا جا رہا ہے، مگر نہیں بول رہے. کیوں نہیں بول رہے؟ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے. بنا کے رکھو سب سے، اس سے بھی اچھی رہے، اس سے بھی اچھی رہے. تو ان سب کے اوپر وہ سب عذاب میں شامل ہوتے ہیں جو اس طرح کی مصلحتوں سے کام لیتے ہیں، ان سب پر عذاب آ جاتا ہے. تو جناب عیسیٰ کے معجزے تھا مردے کو زندہ کر دینا. بستی سے گزرتے تھے، بیمار تھے بیچارے، مبروس تھے. پورا ایک گاؤں یا قبیلہ یا قوم یا خاندان کہہ لیجیے، سب کو ہاتھ پھیرتے جاتے تھے، ان کو شفا ملتی جاتی تھی. اتنے معجزے دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اور آدھے ایمان لائے آدھے نہیں لائے. جو لائے وہ بھی کچا ایمان لائے. ان میں بھی ایسے تھے، اچھا یہ دکھا دیجئے، اچھا وہ معجزہ دکھا دیجئے، اچھا آسمان سے کھانا ہی منگا دیجئے. آج پکانے کو دل نہیں چاہ رہا، آج کھانا پکانے کو دل نہیں چاہ رہا. عیسیٰ آسمان سے کھانا منگا دیجئے. جناب عیسیٰ نے کہا کیسے لوگ ہو تم لوگ، کھانا منگا. اتنی تم کو میں نے نشانی دکھا دی رسول ہونے کی اپنے، اب بھی تم کہتے. کہا کہ دل چاہ رہا ہے آسمان. تو مائدہ نازل ہوا نا، من و سلوہ آیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کی مثال دیتے تھے باقاعدہ. کیوں؟ جب ان کے لیے آ سکتا ہے تو ہمارے لیے نہیں آ سکتا؟ ہمارے لیے بھی آنا چاہیے، ہمارے لیے بھی منگا دیجئے مائدہ. کچھ اس میں اچھے بھی تھے، کچھ کہتے تھے نہیں عیسیٰ ہم اس لیے نہیں مانگ رہے بلکہ اپنے یقین میں اور اضافے کے لیے. جیسے کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا نا کہ پروردگار مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. یقین تو ہے، مشاہدہ یعنی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوگا یہ کام. جناب عیسیٰ نے کہا اچھا بھائی چلو مائدہ منگا دو. پروردگار بھیج دے. لگ گیا دسترخوان، کھاؤ بھنی ہوئی مچھلیاں. مچھلی کا زیادہ دیر اور بھی غذائیں تھیں. اب وہ جناب اب لوگوں کو عادت پڑ گئی، سارے عمرا نے کو بہترین کھانا کھانے کو ملا. پھر حکما موسیٰ عمرا کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے لیے. غریبوں میں لگا دیا دسترخوان. تو اب کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو ہے. کیا ہے یہ جادو ہے، یہ سحر ہے. کچھ ایمان لے آئے، ایمان لانے والے. مگر جب یہ جناب موسیٰ نے معجزے دکھانے شروع کیے تو اب کیا ہوا؟ اب یہودیوں میں ہلچل مچ گئی نا. یہودیوں میں جو کل میں نے بتایا تھا کہ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا. ساری قوم ادھر جا رہی ہے. 17 سال سے لے کر آپ کا سن مبارک 19 سال 20 سال جو زیادہ سے زیادہ سن ملا ہے، زیادہ سے زیادہ آج میں کھنگالتا رہا، کچھ کتابیں ڈھونڈ کے بھی لاتا رہا تو 33 سال مجھے ملا. میں اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ آخری کیا ایج کہیں لکھی ہے کہ 30 سال کی عمر میں شروع کیا اور 3 سال میں یہ سب کام ہو گیا کہ انہوں نے اپنے خیال میں آپ کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا. اب جب یہ موقع آیا
تو اب لوگوں سے مدد طلب کی تو لوگ بھاگ گئے. ایمان تو تھا مگر لڑنے والے اب کوئی نہیں ساتھ. وہی 11-12 بچے ہواری. ان ہواریوں سے بھی جناب عیسیٰ نے کہا اب تم جا سکتے ہو اور پھیل جاؤ دنیا میں میرا پیغام لے کے. اب وہ جب پیغام لے کے پھیلے وہ تو صحیح پھیلے, ان کے بعد والے ان سے زیادہ پھیل گئے. کیسے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یاد دلایا انہوں نے, دیکھیے یاد دلایا جہاں سے میرا قطع کلام ہو گیا تھا, کتنے امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شکریہ بہت آپ کو. تو میں بتا رہا تھا صفین میں کہ لوگوں کو ہمارے یہاں بھی بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ, کیونکہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مولا تلوار کیسے کیسے ماریں گے. دیکھ کے کس کے صلب میں میرا چاہنے والا ہے. جناب مالک اشتر سے ہوتا نا برابر ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا بھائی میں نے تو اتنے مارے, آپ نے بھی اتنے مارے برابر. تو مولا نے فرمایا کہ بھائی تیرے اور میرے مارنے میں تلوار چلنے میں فرق تھا. تیرے سامنے جو آئے تو نے مار دیا کہ میں تو جو صلب دیکھ کے مارتا تھا, اس کے صلب میں کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے. ہمارے بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, آصف برقیہ زمان و مکان کو سمیٹ سکتے ہیں, وقت کو اپنی قید میں لا سکتے ہیں, یہ سب یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتا تو آخری رسول کا جانشین نہیں کر سکتا. یا جب منطق ہے آپ کی سرکار ہماری سمجھ سے بالا کر ہے, یہ منطق یہ کون سی توحید کا تقاضا ہے کہ علی کے کمالات کو ہی نہ سمجھا جائے؟ علی کے کمالات کو سمجھنے کے بعد ہی تو توحید سمجھ میں آتی ہے کہ جس اللہ نے ایسا علی بنایا ہے. میں تو اسی اللہ کو مانتا ہوں بھائی, اور خدا کا شکر ہے الحمدللہ اللہ گواہ ہے, میرے دل کو بھی جانتا ہے, میرے دماغ کو بھی جانتا ہے. اپنے معبود آپ سے سب چھپ سکتا ہے, اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا. بابا میں خود توحید پرست ہوں, میں جانتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں, مگر میں نے پہچانا کیسے؟ پہچاننے کے اپنے اپنے طریقے ہیں, ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں. میں نے تو ایسے پہچانا کہ جس نے ایسا علی بنا دیا وہ کیا ہوگا. اپنا سلسلہ ہے, ہم تو اپنے اس سلسلے سے چلتے ہیں, جا کے توحید پر آرام سے پہنچ جاتے ہیں, ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوتا. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہم اہل بیت کے راستے سے ہی جاتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے توحید, اور کہیں سے ہمیں نہیں ملتی اور جگہ سے. تو پھر یہی توحید ملے گی کہ میرے لیے اللہ کافی. لکھوا دینا اپنی گاڑی کے پیچھے, رکشے کے پیچھے, ٹیکسی کے پیچھے, جس نے لکھوایا تھا وہ بھی بھاگ گئے. جب ٹائم پڑا, جب وقت آیا تو وہ بھی بھاگ گئے, اللہ کا گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. فوجی دے دو. پوری 150 سال سے چلا رہے ہیں, 150 سال سے چلا رہے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, کسی کو نہیں پکارنا. جب اللہ کو پکارنے کا ٹائم آیا تو اللہ کو ہی نہیں پکارا, باقی سب کو پکارا. امریکہ کو پکارا, برطانیہ کو پکارا, اسرائیل کو پکارا, یہاں تک کہ پاکستان کو بھی پکارا. لاؤ بھائی فوجی دے دو. کیوں بھائی؟ اب اللہ یاد نہیں آ رہا, اب اللہ کی مدد کافی نہیں. تو بھائی توحید 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 پرست, یہ نعرہ بڑا دلکش ہوتا ہے. توحید کو سمجھنا ذرا, جس راستے سے اللہ نے کہا ہے نا اسی راستے سے جاؤ گے تب اللہ ایک سمجھ میں آئے گا, ورنہ بس وہی اللہ ایک سمجھ میں آئے گا جو سعودیوں نے سمجھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئی بات؟ تو بات میں کر رہا تھا شبش ابن ربی کی, کہ مولا کی تلوار چل رہی تھی دیکھ کر چل رہی تھی نا. کہیں کوئی چاہنے والا آج تک نکل کے آتے کہ نہیں نکل کے آتے؟ ہر نکل کے آ رہے ہیں کہ نہیں نکل کے آ رہے ہیں نا. آج تک ہر دکان سے نکل کے آ رہے ہیں. پتہ نہیں کون کس کا صفین میں چھوڑ دیا ہوگا علی نے, کس کو چھوڑ دیا ہوگا. جاؤ بھائی, اس کی نسل میں کبھی آئے گا تو ساری صدیاں گزر گئی, نکل کے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شبش ابن ربیع صفین میں مولا کا ہم رکاب, مولا کی فوج میں شامل.
مگر درہم و دینار کی خاطر قتل حسین میں شریک کربلا میں. یہ ہے انسان، حضرت انسان. عیسیٰ کے حواریوں کو چھوڑیے، مولا کے لشکر میں ایسے تھے اس وقت، مولا کے لشکر میں، اور بعد میں یزید کے لشکر میں. پچھتاتا تھا کیونکہ بعد میں ابن زبیر کے پاس چلا گیا تھا، پھر مارا گیا. اس کو یہ بھی انتقام امیر مختار کا شکار بنا، اس امیر مختار کا جو آج تک مظلوم ہے. ہمارے یہاں کچھ نام نہاد آج کل انٹلیکچوئل پیدا ہو گئے ہیں، دانشور نام نہاد، خود ساختہ دانشور، جنہیں امیر مختار غلط نظر آتا ہے. اگر امیر مختار غلط نظر آتا ہے تو تم کس کے راستے پہ چل رہے ہو بھائی؟ تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہیں کس امام نے اجازت دی ہے یہ سارے کام کرنے کی جو کر رہے ہو؟ کس امام نے اجازت دی ہے تمہیں یہ کام کرنے کی؟ امیر مختار کو تو تم نے پڑھا ہی نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم نے پڑھا ہی نہیں. امیر مختار کیا، تم نے محمد حنفیہ کو بھی نہیں پڑھا، تم نے جناب زید کو بھی نہیں پڑھا، تم نے یحییٰ ابن زید کو بھی نہیں پڑھا، تم نے حسن ابن یحییٰ ابن زید کو بھی نہیں پڑھا، تم نے آل حسن میں محمد نفس زکیہ اور ان کی اولاد کے قیاموں کو بھی نہیں پڑھا. اگر ان سب کو پڑھا ہوتا تو تم کہتے کہ امیر مختار وہ ہے جس نے بنی ہاشم کے گھروں میں خوشیاں دی ہیں، اس نے نصرت کی ہے، وہ انصار اللہ کا مصداق ہے. کربلا کے بعد امیر مختار مصداق ہے انصار اللہ کا. کیوں؟ ایک امام نہیں، چھٹے امام تک ہر امام نے اس کی تعریف میں جملے ادا کیے. آج صرف ایک بیان کروں گا، زندگی رہی باقی کل. حکم ابن مختار، کہیں ان کا نام حاکم ابن مختار ہے، دو بیٹے تھے مختار کے، ثابت ابن مختار اور حکم ابن مختار. وہ کہتے ہیں بغیر مطالعے کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو مختار کے بارے میں پتہ نہیں. 20 سال پہلے کتاب لکھ چکا ہوں جس کے 10 سے زیادہ ایڈیشن آ چکے ہیں. کم سے کم کتاب خانوں کو کھنگال لیا کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس ناچیز نے پڑھے بغیر کچھ کہا ہے یا اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہے. یہ مجھے پہنچی ہے خبر. ان کو کیا پتا مختار کے بارے میں؟ ہاں بھائی میں بڑا جاہل ہوں، میں بڑا بالکل پرائمری پاس ہوں، لیکن مختار کے بارے میں جانتا ہوں کہ مختار کو نہ پڑھا ہوتا تو میرے لہجے میں بھی یہ مختاری پن نہ ہوتا. ہاں بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ میں خود ساختہ دانشور نہیں ہوں اور خدا نے مجھے لابنگ سے دور رکھا. الحمدللہ کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ چند مسٹنڈوں کی لابی بنا کے اپنے آپ کو خود ساختہ. کون ہے مختار؟ سنو، حکم ابن مختار بیٹا بڑھاپے میں 5ویں امام سے ملتا ہے بازار میں. حوالہ نہیں دوں گا جان کے، تاکہ ذرا تپ کر وہ کسی سے سوال کریں گے ذرا مولانا سے حوالہ تو لے کر آنا، پھر ان کو یہیں جامع منتظر سے حوالے دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ انہیں دور نہ جانا پڑے، کہیں نجف نہ جانا پڑے، قم نہ جانا پڑے، شام نہ جانا پڑے، یہی پہ دے دیں گے نا حوالے. تو اچھا لگے گا نا، پھر بہت اچھا لگے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آج سے روایت، اور مجھے یقین ہے کہ میری اتنی بات ہی کافی ہوگی، حوالہ مانگیں گے نہیں وہ، کیونکہ آپ بھی شرط رکھ دیجئے گا اگر حوالے مل گئے تو پھر تو مانو گے کہ مختار ہیرو ہے، ولن نہیں ہے. ولن تم ہو جو آج قوم میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نئے نئے بھیس بدل کے آئے ہو. ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے ہماری قوم پہ. تو حکم ابن مختار کی ملاقات بازار میں ہوتی ہے 5ویں امام سے، حجام کی دکان پہ. حجام سے مراد وہ حجامت جو اس زمانے میں ائمہ طاہرین نے جس کو مستحب قرار دیا ہے. دکان اس نے دستبوسی کی مولا کی. مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کون ہے تو؟ کہتا مولا میں مختار کا بیٹا حکم ہوں. پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، دعا دی. وہ رونے لگا. کہا کہ روتا کیوں ہے حکم، روتا کیوں ہے؟ کہا مولا لوگ میرے باپ کو بہت برا بلا کہتے ہیں، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ میرا باپ کیا تھا. خدا کی قسم جب کوئی مختار کو برا کہتا ہے میرا جگر چھلنی ہو جاتا ہے.
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نادانوں کو کیسے سمجھاؤں کہ مختار کیا ہے. کہ مولا جو آپ کہیں گے وہ میرے لیے حرف آخر ہے. میرے باپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. تو پوچھا معصوم نے کیا کہتے ہیں تیرے باپ کو؟ کہتے ہیں کذاب تھا، جھوٹا تھا، جاہ پرست تھا، اقتدار کے لیے قیام کیا، ڈھونگ رچایا محبت اہل بیت کا. پھر سینے سے لگایا معصوم نے، کہا حکم سن، سب غلط کہتے ہیں. تیرا باپ وہ ہے کہ جس کے بھیجے ہوئے ہدیے سے میرے باپ نے میری ماں کا مہر ادا کیا ہے. اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جملے. معصوم کبھی غیر طاہر مال سے مہر ادا کر سکتا ہے اپنی زوجہ کا؟ کہ میری ماں کا مہر میرے بابا نے یعنی چوتھے امام نے اس ہدیے سے ادا کیا ہے جو مختار نے بھیجا تھا، اس سے مہر ادا کیا ہے میری ماں کا. اور تیرا باپ مختار ہم بنی ہاشم کے گھروں میں خوشیوں کا باعث بنا. اس نے ہاشمیوں کے شکستہ ٹوٹے پوٹے گھروں کی تعمیر کرائی. اس نے ہاشمیوں کی خوشیوں کا سامان کیا. اس کی وجہ سے میرے بابا نے ہاشمی خواتین کو سوگ بڑھانے کا حکم دیا، سوگ بڑھانے کا، خوشی منانے کا حکم دیا. اس کی وجہ سے، تیرے بابا کی وجہ سے 5 سال بعد ہمارے گھر میں شیرینی پکی. ہاشمیوں کے گھر میں. یہ ہے مختار جو نصرت کر رہا ہے، جس نے قسم کھائی ہے، جو وعدہ نبھا رہا ہے. اور ایسے ایسے بڑے بڑے نام نہاد دانشور پیدا ہو گئے ہیں. کہتے مختار ٹھیک نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. اب یا تو شاید وہ اس لیے مختار کو ٹھیک نہیں کہتے کیونکہ میں اچھا کہہ رہا ہوں، یا تو یہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے. تو بھائی یہ تو قیاس ہوا نا. اب میں کسی امام کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ پوچھتا تھا فلاں کا فتویٰ کیا؟ یہ کہا اچھا میرا اس کے خلاف ہے، جو یہ کہہ دیں اس کے خلاف. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ہماری نسلوں کو خراب نہ کرو، بگاڑو مت بچوں کو. اگر یہ ہیرو نہ ہو ہماری تاریخ میں تو آج یہ اتنا بڑا قیام جو ہو رہا ہے شام میں، عراق میں، لبنان میں، یہ کیسے ہو رہا ہوتا؟ کیسے ہو رہا ہوتا؟ یہ نائب امام نے اجازت دی ہے نا ان کو، امام نے تو نہیں دی. تو اتنا تو ذرا پڑھ لو. دوسروں پہ ان پڑھ ہونے کا تانا لگانے والوں، پڑھو تو صحیح کہ محمد حنفیہ نائب امام ہے. اس وقت چوتھے امام نے اختیار دیا تھا کہ اس امر میں میرا چچا محمد حنفیہ مختار ہے، کافی ہے اتنا بس. یعنی بتا دیا اس امر میں جو بھی میرا چچا محمد حنفیہ کہے گا وہی درست ہوگا. اور سب تاریخ گواہ ہیں کہ محمد حنفیہ نے اجازت دی تھی جناب مختار کو قیام کرنے کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ابھی بیچ میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن یہ گھڑی جو ہے آپ کی تیز ہے، کل سے ٹھیک کرائیے، بہت تیز چل رہی ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، اب سمجھ میں آئی بات کہ انصار اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی مدد ہے، اماموں کی مدد کرنا، ائمہ طاہرین کی مدد کرنا، رسولوں کی مدد کرنا. اللہ انہیں کہتے ہیں انصار اللہ. اور جگہ جگہ ایک جگہ نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یعنی قیامت تک ایمان لانے والوں میں ایسے ہوں گے جنہیں اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. آیت کا حکم جاری ہے، کونوا انصار اللہ، اے مومنو اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ. اس کا مطلب قیامت تک یہ راستہ کھلا ہوا ہے نا. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اماموں کی مدد، اماموں کی مدد، رسول کی مدد، رسول کی مدد، اللہ کی مدد. یہ ایک سلسلہ ہے، ایک چینل ہے. اس سے ہٹنے کی کوشش کرے تباہ ہو جاؤ گے. اس سے ہٹنے کی کوشش مت کرنا. تو مختار کون؟ انصار اللہ کا مصداق اپنے زمانے میں، وہ اور اس کے ساتھی ابراہیم بن مالک اشتر جیسے ساتھی. جیسے میں نے شبس ابن ربی کی مثال دی کہ صفین میں مولا کے ساتھ تھا اور قتل حسین میں شریک تھا، اور ابن زبیر کے ساتھ چلا گیا اور پچھتاتا رہا دیوان، لیکن آخر میں انتقام کا نشانہ بنا. یہ بات میں کر رہا تھا جناب میرے مختار کے انتقام کا نشانہ بنا شبس ابن ربی. ایسے ہی وہ لوگ بھی تھے جو پہلے علی کے مخالف تھے،
مخالف لشکر میں تھے، نام نہیں لینا چاہتا، آپ سے ہضم نہیں ہوگا، مخالف لشکر میں تھے اور کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے. کربلا میں ایسے بھی تھے علی کے جانثار صحابی جو عمر ابن سعد کی سفارش لے کر آ گئے تھے مختار کے پاس. نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کہا ابھی آپ اتنے متحمل نہیں ہو سکتے ان ناموں کے. بہترین صحابی علی کے، جانثار صحابہ میں نام ہے، لیکن مسئلہ وہی تھا بہنوئی یا ہم زلف ہونے کا. لہذا سفارش لے کے پہنچ گئے تھے مختار اشریف 605 میں پڑھی. میں کیا کروں، یہ علی کے اتنے صحابی، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، اور سفارش لے کر آئے عمر ابن سعد کی. لیکن وہ ایسا کام ہوا کہ وہ جو ان کے عبداللہ ابن کامل جو جن کو سالار بنایا تھا، اور ابراہیم بن مالک اشتر نے جب عمر ابن سعد کو گرفتار کیا تو راستے میں ہی دفعہ 107 لگوا دی. دفعہ 107 جانتے ہیں؟ ہنگامہ آرائی، 200-250 آدمی پکڑے گئے، اس میں کسی ایک کے اوپر الزام ہی نہیں آتا، سب رہا جاؤ. تھوڑی دن بعد سب تو وہاں جناب پبلک نے حملہ کر دیا، مارا پیٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. ان کا بھائی کیا کریں، ہم تو لے کر آ رہے تھے، دفعہ 107 لگ گئی، لوگوں نے حملہ کر دیا، مار دیا. جو وہ تو بڑے ناراض ہو کے گئے مولا کے صحابی. لیکن مختار نے شکر کا سجدہ کیا کہ میں اس امتحان سے بچ گیا، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ یہ تو سردار تھا، اس کو کہتے چھوڑ دیا جائے، اس کی سفارش لے کر. تو یہ کریکٹر سے تاریخ میں بدلتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کیونکہ معصوم نہیں ہے. اب ان حالات میں جو ثابت قدم رہے، ان حالات میں جو اپنے قول کو پورا کرے، ان حالات میں جو وعدہ پورا کرے کہ میں نے وعدہ کیا ہے حسین کی نصرت کرنے کا، زندان میں ڈال دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، جب رہا ہوا تو پورا وقت کس چیز میں صرف کر رہا ہے؟ لوگوں کو منظم کرنے میں کہ قتل حسین کا انتقام لینا ہے. ایک ایک قاتل کو کاش کے وقت ہوتا اور میں جناب مختار کے اس پہلو پر روشنی ڈالتا، مگر وہ مضمون الگ ہے، وہ موضوع الگ ہے. خیر، بس یہ مختار کون؟ جس نے اہل بیت کو خوشیاں فراہم کی. اس نے سر کاٹ کاٹ کے کہاں بھیجے؟ کہاں بھیجے تھے؟ 7 سے لے کے 70 سر ہیں، بڑے بڑے لائنوں کے اور ملونوں کے سر بھیجے تھے اس سے چوتھے امام کی خدمت میں. جب چوتھے امام نے خوشی کا اظہار، کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے. اس دن صحابہ دیکھ رہے کہ میٹھا آیا ہوا، امام میٹھا نہیں کھا رہے، جب تک امام نہیں کھائیں گے ہم کیسے کھائیں گے؟ تو کہا کہ مولا آج آپ یہ شیرینی تناول نہیں فرما رہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا. کہا اس سے زیادہ بھی کوئی شیرینی ہو سکتی ہے میرے لیے کہ میرے سامنے میرے بابا کے قاتلوں کے سر رکھے ہیں، جو چوتھے امام کے دل کو اتنا خوش کرے. مختار، اس کے بارے میں شک و شبہ ہے تمہیں؟ اپنی عقلوں کا علاج کراؤ، ورنہ جہاں اتنے ماتم کرتے ہیں تمہاری عقل کا بھی کر لیں گے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد کا. یہ ہے امیر مختار. بس یہیں سے مصائب کے 2 جملے، اور بات کو پھر آگے بڑھائیں گے کل جہاں چھوڑا ہے. بہت ساری باتیں کرنے کی ہوتی ہے، کیا کیا جائے. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہر طرف سے جدھر دیکھو دین پر یلغار کر دیے لوگوں نے. کس کس سمت میں آدمی دیکھے، کدھر کدھر دیکھے، کس کس لباس میں دیکھے، کہاں کہاں دیکھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. فتنے کا زمانہ ہے، کیسا زمانہ ہے. مگر مومنو، گھبرانا مت اور ثابت قدم رہنا. ثابت قدم رہو، ڈاوا ڈول مت ہو جایا کرو کہ ادھر کی سنی ادھر چلے گئے، ادھر کی سنی ادھر چلے گئے. نہیں، ایک صراط مستقیم پہ رہو، اعتدال. معتدل عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسی لیے معتدلہ کہا جاتا ہے. شیعہ کا ایک نام کیا ہے؟ معتدلہ. کئی بار عرض کر چکا، معتدلہ ہے، نہ اس سرے پہ نہ اس سرے پہ. ہم جانتے ہیں علی سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر یاد رکھنا محمد کے بعد ہے. یہ ہے شیعہ عقیدہ. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جس کی سمجھ میں نہیں آئے میں ذمہ دار نہیں. سب کچھ ہے علی کائنات میں مگر محمد کے بعد. کیوں؟ یہ دیکھو کہ علی کس پر قربان ہو رہا ہے. علی جس پر قربان ہو رہا ہے تو علی جانتا ہے نا کہ محمد کیا ہے، رسول کیا ہے اللہ کا جس پر علی قربان ہو رہا ہے. کچھ تو ہے نا جس پر علی بھی قربان، علی کی اولاد بھی قربان.
اتنی سی بات سمجھنے کی ہے، بس عقیدہ صحیح رہے گا۔ اللہ نے جو منصب دیے وہ اسی طرح دیے نا، اسی طرح منصب دیے ہیں۔ آئیے بس منزل پر آ گیا، مختار کا ذکر آ گیا، تو آج مسائل پہ بھی مختار کے دربار میں جن 2-3 ملونوں کو مختار نے انجام تک پہنچایا ان میں سے 1-2 کا ذکر کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کل کیا ہوتا ہے۔ مسائل پہلے سے میں طے کر کے نہیں آتا ان مجالس میں، بس جس طرف ذہن چلا جائے۔ اب مختار کا ذکر ہوا تو 2 ملونوں کا ذکر سن لیجیے آپ۔ ایک کا نام ہے سنان ابن انس، اور ایک ملون کا نام ہے اسید ابن عبداللہ۔ اسید ابن عبداللہ، ان 2 کا بتاتا ہوں آپ کو، بس وہی کافی ہوگا آپ کے مصاب ہونے کے لیے۔ یہ سنان ابن انس ملون کے 3 ظلم، ویسے تو نہ معلوم کتنے ہیں، مگر اس کے 3 ظلم جو ہیں وہ ایسے تھے کہ مختار ہل گیا تھا سن کے، بار بار گر جاتا تھا اپنے تخت سے۔ وہ 3 ظلم جانتے ہیں کیا تھے سنان ابن؟ اچھا، جو اس نے خود بیان کیے ابن زیاد کے دربار میں، اس نے خود بیان کیے تھے۔ کیوں؟ انعام کے لیے، مجھے انعام ملا۔ جب جناب سید الشہداء ذوالجناح سے نیچے گرے تھے تشریف لائے، تیروں پر معلق تھے، آپ کا جسم اثر تیروں پر معلق تھا، ابھی شمر آگے نہیں بڑھا سر قلم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو فرد آگے بڑھا تھا وہ یہ ملون تھا، سنان ابن انس۔ لوٹا جاتا تھا نا مال کہ تلوار چھین لی جائے، سپر چھین لی جائے، اس ملون نے جناب سید الشہداء کی زرہ کو اتارنے کے لیے تبر ایک ہتھیار ہوتا ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ تلوار سے چھوٹا، خنجر سے بڑا، لیکن تلوار سے چوڑا، اس کو کہتے ہیں تبر، عربی میں تبر، اردو میں بھی اس کا نام ہے لیکن وہ ادبی نام نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بگدا ٹائپ کا جس سے وہ ہڈیاں کاٹی جاتی ہیں، گوشت نہیں بلکہ جانور کی، تو چوڑا ہتھیار۔ اس ملون نے اس تبر سے حسین کے سینے پہ وار کیے فرزند زہرا۔ اس ذرا کو چیرنے کے لیے اس نے اتنے زخم لگا دیے حسین کے جسم، غصے میں بکواس کرتا جاتا تھا اور اس ذرا پہ وار کرتا جاتا تھا۔ یہ پہلا ظلم تھا اس کا جو اس نے فرزند زہرا پر اس وقت کیا جب فرزند زہرا ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے۔ اور یہ ذرا اتارنے کے بعد یہ ملون کا دوسرا ظلم یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ خیمے لوٹے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی، تو دوڑا خیموں کی طرف کہ ایسا نہ ہو سب مال لٹ جائے میں رہ جاؤں، مگر لوٹے جا چکے تھے خیمے۔ جس خیمے میں داخل ہوتا تھا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ جب ایک خیمے میں گھسا تو دیکھا ایک بستر پہ بیمار لیٹا ہوا ہے۔ عزادارو، بس میں کیا عرض کروں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ میں بہت احتیاط سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سخت الفاظ تو میں خود ہی نہیں برداشت کر سکتا، میں آپ کو کیا سناؤں گا، آسان کر کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس ملون نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، مگر یہ مسند یعنی جس بستر پہ یہ بیمار لیٹا، اس ملون نے آگے بڑھ کر اس بے دردی سے مسند کو کھینچا ہے کہ بیمار نے کئی کروٹیں لی۔ اس بدبخت نے اتنے ظلم سے بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا کہ بیمار امام نے کئی کروٹیں لی اور اس کو بد دعا بھی دی۔ تیسرا ظلم جانتے ہیں، ان دونوں سے آگے بڑھ کر کیا اس نے، ان دونوں مظالم سے۔ سر قلم کس نے کیا تھا؟ شمر نے، نیزے پہ بلند بھی اسے نہیں کیا، لیکن کوفے میں جب لایا گیا تو وہ نیزہ سنان کے ہاتھ میں دیا گیا، اسی ملون کے ہاتھ میں، سنان ابن انس۔ تو یہ ملون اس نیزے کو ہاتھ میں لے کے تماشا گری کرتا تھا۔ تماشا گری یعنی اب میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ یہ ملعون رقص کرتا تھا اس نیزے کو لے کے، کبھی ادھر جاتا تھا مجمع میں، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، گھماتا رہتا تھا نیزے کو، اور اس کے بعد کبھی سید سجاد کے سامنے وہ نیزہ لاتا تھا، کبھی بیویاں جو ناقبر ہیں ان کے سامنے لے جاتا تھا۔ سر حسین کو جو پڑا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اس سے ہٹ کے بیان نہیں کر رہا، بلکہ کم کر کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسے سخت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہے سنا، اس کے ساتھ مختار نے جو کیا سو کیا۔ اب سنیے وہ ظلم جو عبداللہ ابن اسید نے کیا تھا، اسید ابن عبداللہ نے کیا تھا۔
اس نے جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس کے اشعار ہیں ناسخ التواریخ میں کہ میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے، مجھے سونے چاندی میں تول، مجھے سب سے زیادہ انعام دے، میں نے وہ کام کیا جو کربلا میں کوئی کرنے کو تیار نہ تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا ملعون وہ کون سا کام تھا جو تو نے کیا؟ کہا جب سب اپنے اپنے لاشیں اپنا اپنا حق جتا کے لے گئے، صرف حسین کا لاشا باقی بچا تھا، صرف حسین کا لاشا باقی بچا تھا۔ پسر سعد نے حکم دیا کہ لاشے کو پامال کیا جائے، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، حالانکہ سب ملعون ہیں۔ سر قلم کیا ہے حسین کا، کسی نے بازو کاٹے ہیں عباس کے، کسی نے علی اکبر کو برچھی لگائی ہے، کسی نے علی اصغر کے گلے میں تیر مارا ہے، مگر ابھی بھی اتنی ہمت نہیں کہ فرزند رسول کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، وہ انعام بڑھاتا گیا، عمر سعد انعام بڑھاتا گیا۔ میں آگے بڑھا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، اور غالباً ان میں سے ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام حارث ہے، اگر میں بھول نہیں رہا نام۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں لاشا پامال کروں گا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے گھوڑوں کی نال بندی کی اور حسین کی لاش پر گھوڑا دوڑایا۔ ایک بار گھوڑے نہیں دوڑائے، اتنی بار گھوڑے دوڑائے کہ یہ اس کے شعر کے لفظ ہیں کہ حسین کے جسم کو ایسے پامال کیا تھا ہم نے جیسے چکی کے 2 پاتوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا ہے۔ کیوں پڑھا میں نے یہ جملہ؟ اس لیے پڑھا کہ زیارت ناحیہ میں بھی امام زمانہ سے منسوب یہی جملہ ہے، میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا، اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے اور وہ زمین کے ساتھ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا آنسوؤں کے اس نذرانے کو قبول فرما لے، ان رونے والے آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ معبود مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت، محبت پیدا کر۔ میرے عزیز دوست بلکہ میرے بھائی حسین جعفر زیدی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 روز سے تشریف نہیں لا رہے، ان کی والدہ کی حالت نازک ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ آپ سے خصوصی التماس کر رہا ہوں دعا کریں بحق محمد آل محمد، وہ میرے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، دعا کریں ان سمیت جہاں بھی کسی کا کوئی مریض ہے، پروردگار بحق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں ماتم حسین۔